بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پالیٹکس میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ مسلم پولیٹیکل فلاسفی کے سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہے شاہ ولی اللہ، ایولیوشن آف سوسائٹی۔ شاہ ولی اللہ کا نظریہ معاشرتی ارتقاء۔ شاہ ولی اللہ نے جس دور میں ہوش سنبھالا تب ہندوستان کی صورتحال جو تھی وہ مسلمانوں کے حوالے سے بہت خراب تھی، ناگفتہ بے تھی۔ مغلیہ سلطنت زوال پذیر تھی اور اس کا شرازہ جو ہے وہ بڑی تیزی سے بکھر رہا تھا۔ بادشاہ عملاً بے اختیار تھا، خزانہ خالی ہو چکا تھا، فوج مایوس اور بددل تھی، بے حوصلہ اور منتشر تھی۔ امراء اور جاگیردار جو تھے وہ خود مختار اور مطلق العنان حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ اعلیٰ طبقہ جن میں امراء، وزراء، مصاحبین تھے وہ یا تو عیش و عشرت میں مبتلا تھے اور ساتھ ساتھ وہ محلاتی سازشوں میں، ریشہ دوانیوں میں مصروف تھے، اور اپنے اپنے علاقوں میں وہ ایک دوسرے سے دست و گریبان بھی تھے۔ غریب جو ہے وہ بدحالی کا شکار تھا، اس پر ٹیکسوں کا بوجھ تھا، بے روزگار تھا، اور اس پر ترا یہ کہ مسلم معاشرہ جو ہے وہ دین سے بہت دور ہو چکا تھا، بدعات کا شکار تھا۔ دین سے دوری جو تھی وہ اس کے لیے بہت خرابی کا باعث بن رہی تھی۔ اس وقت صورتحال انتہائی خراب تھی، ناگفتہ بے تھی، دگرگوں تھی۔ شاہ ولی اللہ نے ان حالات میں مسلم معاشرے کو پایا، وہ بہت رنجیدہ تھے، لیکن ان خراب اور ناگفتہ بے حالات میں انہوں نے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا۔ اس صورتحال کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا۔ بغور جائزہ لے کر انہوں نے کئی ایک اقدامات کیے۔ انہوں نے مختلف معاملات کو ایڈریس کیا، دینی معاملات کو ایڈریس کیا، معاشرتی جو خرابیاں تھیں ان کو ایڈریس کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی معاملات تھے ان پر بھی ان معاملات کو بھی ایڈریس کیا۔ شاہ ولی اللہ نے مختلف جو معاملات دیکھے اور ان معاملات کو ایڈریس کرنے کے لیے مذہبی، معاشرتی، سیاسی خدمات سر انجام دیں، اور ساتھ ساتھ مختلف چیزوں کے بارے میں نظریات بھی پیش کیے، اور جن میں ایک نظریہ جو معاشرتی ارتقاء کے متعلق تھا اس کو بھی ان معاملات کا بھی بڑی باریک بینی سے مشاہدہ کیا اور اس کی وضاحت کی۔ شاہ ولی اللہ کے خیال میں معاشرے کے وجود میں آنے اور اس کے ترقی کرنے کی مختلف جو سٹیجز ہیں، مختلف مدارج اور مختلف منازل جو ہیں ان کا انہوں نے تفصیلاً تذکرہ کیا۔ شاہ ولی اللہ کے خیال میں انسان جو ہے وہ ایک سوشل اینیمل ہے، وہ معاشرے میں اکیلا نہیں رہ سکتا، وہ اکیلا زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ معاشرے کی بدولت ہی وہ اپنی بنیادی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، اور نسل انسانی کی جو افزائش ہے وہ بھی معاشرے کی ہی بدولت ہے۔ زندگی کی بقا اور تحفظ جو ہے وہ بھی معاشرے کی ہی بدولت ہے۔ انسان اپنی تخلیق کے بعد تنہائی کی وجہ سے
خوف کا شکار تھا، اسے اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کی مدد کی ضرورت تھی۔ وہ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں پر ڈپینڈنٹ تھا۔ وہ خوراک کا معاملہ ہو، وہ کپڑوں کا معاملہ ہو، وہ رہائش کا معاملہ ہو، اور جنگلی جانوروں سے بچاؤ کی ضرورت بھی اسے محسوس ہوتی تھی، اور ان ضروریات کو پورا کرنا اس اکیلے کے بس کا روگ نہیں تھا۔ گروہی زندگی جو ہے اس نے اجتماعی زندگی کا آغاز کیا، یعنی ایک انسان سے دو اور دو سے زیادہ، جب یہ ایک گروہ کی شکل میں اور پھر ایک نئی اجتماعی زندگی کا جب آغاز ہوا تو اس بات کو اس نے زیادہ قریب سے دیکھا، یعنی انسان نے ان چیزوں کو محسوس کیا، اور اب وہ یہ خیال کرنے لگا تھا کہ اب اکیلے کی نسبت گروہی یا اجتماعی زندگی جو ہے وہ کمپیریٹیولی ایزی بھی ہے، سیکیور بھی ہے، اور یہ ایک میوچل کوآپریشن سے ہی ممکن ہے، اور باہمی تعاون جو ہے اس کا ایک یہ پیش خیمہ ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر باہمی تعاون ہو تو وہ اپنی ان ضروریات کو بہتر طریقے سے پورا کر سکتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ وہ گریجولی وہ ایک گروہی اور اجتماعی زندگی اور اس کے معاملات میں آگے بڑھتا رہا، اور پھر ان معاملات میں وہ ترقی کرتے کرتے ایک منظم معاشرے کی طرف گامزن ہوا، اور یہ منظم معاشرہ جو ہے اس تک پہنچنے کے لیے اس نے کئی سٹیجز جو ہیں وہ طے کی، کئی مدارج جو ہیں وہ اس کے راستے میں آئے، اور کئی منازل کو وہ طے کرتے کرتے آگے پہنچا۔ شاہ ولی اللہ نے ان سٹیجز کا سائنسی انداز میں تجزیہ کیا، اور اس کو ایولیوشن آف سوسائٹی کی ایک بہترین مثال دیتے ہوئے اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ شاہ ولی اللہ نے اس سلسلے میں جانوروں کی مثال جو ہے وہ دی، اور اس سے جو ایولیوشن آف سوسائٹی ہے اس کو بہترین انداز میں ایکسپلین کیا۔ ان کے خیال میں اکثر جانور جو ہیں وہ جوڑوں یا گروہوں کی شکل میں رہتے، اور اس سے وہ اپنی ضروریات جو ہے وہ پورا کرتے۔ جانوروں میں قوت گویائی نہیں ہوتی، عقل نہیں ہوتی، مگر اس ماحول میں، اس دنیا میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل جو ہے یا رہنے سہنے کے جو انداز ہیں وہ سکھا دیے۔ مثلا شہد کی جو مکھیاں ہیں وہ ان کو اگر دیکھیں تو ان کا ایک پورا نیٹ ورک جو ہوتا ہے، قدرت نے ان کو عقل اور الہام کے ذریعے اپنے تمام افعال جو ہیں، اپنی تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو بہترین انداز میں کرنے کے طریقے جو ہیں وہ بتا دیے، وہ سمجھا دیے، اور اب وہ پورا ایک ان کی ایک کنگڈم جو ہے اس میں وہ سارا ایک جو ہے وہ سسٹمیٹک طریقے سے اپنا کام کرتی ہیں اور اپنے طریقہ کار کے مطابق چلاتی ہیں، اور یہ بھی اس اجتماعی کوشش اور کاوش کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جانوروں کی جو ساخت ہے، ان کی جو جسمانی ان کی حیت اور ساخت جو ہے وہ بھی مختلف قسم کے خطرات اور موسمی جو حالات ہیں ان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح کی ساخت یعنی جانوروں جیسی ساخت جو ہے وہ نہیں دی، اور لیکن اس میں جو مختلف جانور ہوتے ہیں
یعنی اگر آپ ان کو صحرائی علاقے کے جانور دیکھیں تو ان کی ساخت الگ ہوتی ہے، جو میدانی علاقوں کے ہوتے ہیں ان کی ساخت مختلف قسم کی ہوتی ہے، جو پہاڑی اور برفانی علاقوں کے رہنے والے جانور ہوتے ہیں ان کی ساخت ہے جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، ان کی جسم کی جو صورتحال ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح سے جانوروں جیسی ساخت عطا نہیں کی، لیکن انسانوں کو جانوروں کے مقابلے میں عقل، فہم و فراست دی، ان کو قوت گویائی دی، قوت فیصلہ دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اچھے اور برے کی تمیز دی، حق اور باطل کو پہچاننے کی تمیز دی، اور اس سے وہ اپنی زندگی کو بہترین انداز میں بہتر کرنے لگے، اور اس کے لیے اپنی زندگی کو بہترین انداز سے گزارنے کی جو تگ و دو ہے اس میں وہ لگ گئے۔ تو اس سے ایک جو انسانوں اور جانوروں کے درمیان ایک جو فرق ہے وہ واضح کیا۔ شاہ ولی اللہ کے خیال میں انسان جو ہے وہ مدنی الطبع ہے، وہ تمام چیزوں پر دسترس نہیں رکھتا، وہ عقل کل بھی نہیں ہے اور ہر چیز پر قادر بھی نہیں ہے، وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کا محتاج ہے، ان پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور باہمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ معاشرے میں اکٹھے رہنا، گروہ کی شکل میں رہنا یا اجتماع کی شکل میں معاشرے میں رہنے پر مجبور ہے، وگرنہ وہ اپنی بنیادی ضروریات کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ وہ ایک ہی وقت میں تمام چیزیں نہ خود بنا سکتا ہے نہ حاصل کر سکتا ہے۔ وہ اس سلسلے میں ہر کوئی ایک انٹر ڈیپینڈنس ہے، ہر کوئی ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہے اور ہر کوئی ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ شاہ ولی اللہ نظریہ وحدت الوجود کے قائل تھے، اور اس نظریے کے مطابق کائنات کا جو نظام ہے وہ مستقل طور پر حرکت پذیر ہے، ترقی پذیر ہے، اس میں مسلسل ترقی ہوتی رہتی۔ معاشرہ مختلف تبدیلیوں کا محور ہے، مرکز ہے، اور تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ جو سوسائٹی ہے وہ سٹیگننٹ نہیں ہے، معاشرہ جامد نہیں ہے، اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، وہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ شاہ ولی اللہ کے مطابق انسانوں کے تمام اجتماعی کاموں کا سرچشمہ جو ہے اس کی نوعی اور جنسی تقاضے جو ہیں اس کو قرار دیا جا سکتا ہے، اور اس بنا پر وہ مستقلاً جو ہے وہ اجتماعی کاموں میں حصہ لیتا ہے اور آگے بڑھتا رہتا ہے۔ شاہ ولی اللہ کے مطابق انسانوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ کبھی رکتے نہیں ہیں، تھمتے نہیں ہیں، بلکہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد جو ہوتا ہے وہ خوب سے خوب تر کی تلاش ہوتی ہے، اور وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اس کی بدولت معاشرہ جو ہے وہ بھی رکتا نہیں ہے، تھمتا نہیں ہے، بلکہ اس جو ارتقائی تبدیلی ہے اس کو لے کر آگے بڑھتا رہتا ہے، اور اسی لیے یہ کہا گیا ہے یا کہا جاتا ہے کہ یہ مستقلاً ترقی پذیر ہے، حرکت پذیر ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے، رکتا نہیں ہے، تھمتا نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ نے اس ایولیوشن کی 4 سٹیجز جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے خیال میں جو فرسٹ سٹیج ہے اس میں جو گروہی زندگی ہے وہ اس کا فاؤنڈیشن سٹون ہے، سنگ بنیاد ہے، اور اس میں یہ بہت سادہ زندگی ہے، آسان زندگی ہے۔ اس میں افراد کے جو باہمی تعلقات ہوتے ہیں وہ ابتدائی نوعیت کے ہیں، اور یہ وہ بڑی سادگی سے
زندگی چونکہ سادہ ہے، آسان ہے، اور وہ بڑی سادگی سے، آسانی سے اس میں آگے بڑھتا ہے۔ اور پہلی سٹیج جو ہے، یہ جو فرسٹ پیریڈ ہے، اس میں انسان جو ہے وہ اپنی بنیادی ضروریات کی جو تکمیل ہے وہ کرتا ہے، اور اسی پہ اکتفا کرتا ہے، قناعت کرتا ہے، اور یہ اس کا مطمع نظر بھی یہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ جب وہ اس کی تخلیق ہوئی تو وہ خوف کا شکار تھا، اسے دوسروں کی ضرورت تھی، اور جب وہ دوسروں کا اسے سہارا ملا، اسے ایک تعاون ملا، ایک کوآرڈینیشن اور کوآپریشن قائم ہوئی، تو تب اس نے زندگی میں بہت کچھ سیکھا۔ لیکن اس کا جو ایک پلس پوائنٹ ہے وہ یہ تھی کہ یہ زندگی بہت سادہ تھی، بہت آسان تھی، اور اس میں اس کی بنیادی ضروریات کی تکمیل ہوئی۔ اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس دور میں چھوٹے سے چھوٹا گروہ جو ہے وہ بھی اپنے طور پر نہ دوسروں سے بے نیاز تھا اور نہ خود کفیل تھا، بلکہ وہ ڈپینڈنٹ تھا۔ وہ خوراک کے معاملے میں، وہ لباس کے معاملے میں، وہ رہائش کے معاملے میں، وہ زبان کے معاملے میں، اور برتن سازی کے معاملے میں، اور جانوروں کے کنٹرول کے معاملے، یہ معاملات اس میں شامل ہیں۔ اور اس سلسلے میں ان چیزوں پر وہ کام کرتا، ان پر اس نے ایک کنٹرول حاصل کیا، اور اس کنٹرول میں وہ اکیلا نہیں تھا، اس کا ایک چھوٹا سا گروہ تھا، اسے دوسروں کی کوآرڈینیشن بھی حاصل تھی اور کوآپریشن بھی حاصل تھی۔ اور شاہ ولی اللہ کے خیال میں اس مرحلے میں جو معاشرہ تھا وہ 4 طبقات میں تقسیم تھا۔ پہلے طبقے کی بات کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو عقل والے تھے، فہم و فراست والے تھے۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جس میں دولت مند اور امیر کبیر لوگ تھے۔ تیسرا طبقہ وہ تھا جو بہادر، دلیر اور جرت مند تھا۔ اور چوتھا طبقہ وہ تھا جو شہرت اور ناموری کا قائل تھا اور دل دادا تھا۔ تو یہ آپس میں ایک اختلاط تھا، اور اس میں چاروں طبقات مل کر آگے بڑھ رہے تھے۔ شاہ ولی اللہ کے خیال میں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ انسان جو ہے وہ انہی باتوں کی وجہ سے وہ دوسری مخلوقات پر اس کی برتری تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کی عقل کی وجہ سے، اس کی فہم و فراست کی وجہ سے، اس کی جو قوت گویائی ہے اس کی وجہ سے۔ اور یہ اس کو ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی دوسروں پر یہ برتری جو ہے اس کی علم، عقل اور دانش کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل دی، سلیقہ دیا، نفاست دی، عمدگی دی، اور اس میں خوبصورتی جیسی خصوصیات بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ ان خوبیوں کی بنا پر اس نے پھر زبان جو ہے وہ تخلیق کی، اور اپنے لباس جو اس نے جو پہنا اس میں پھر تراش خراش کی، اور اس تراش خراش سے اور اس زبان کے اسلوب کی بنا پر اس کے معاملات میں مزید عمدگی اور نفاست جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے مختلف شعبے جو تھے، مختلف پیشے جو تھے، جن میں کاشتکاری تھی، تجارت، ہتھیار سازی، کوکنگ یعنی کھانے پینے کے جو معاملات تھے، یعنی کھانے پینے کا ڈھنگ، اس میں دسترس، اور برتن سازی، یہ وہ معاملات تھے جس میں انسان آگے بڑھا، اور دوسروں کے تعاون اور کوآپریشن کی بدولت اب اس میں بھی اس نے ایک عبور حاصل کیا، اور اس میں بھی اس کی بہت زیادہ دسترس ہو گئی۔ اس فرسٹ سٹیج کے بعد شاہ ولی اللہ سیکنڈ سٹیج کی بھی بات کرتے ہیں، اور اس میں
شاہ ولی اللہ یہ کہتے ہیں کہ اب معاشرہ جو ہے وہ اتنا سادہ نہیں رہا. لوگوں نے جو قبائلی بدوی یا جو سادہ زندگی تھی اس کو ترک کر دیا اور حضروی زندگی جو تھی، شہری زندگی جو تھی، اس کو اپنانا شروع کر دیا. یعنی وہ جو سہولیات سے عاری زندگی تھی اس سے آگے دوسرے سٹیپ میں وہ سہولیات اپنے لیے ڈھونڈنے لگا، جو بہتری کی طرف جو ہے جدید زندگی کی طرف آنے لگا. اور یہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ یہ معاشرتی ارتقاء کا عمل جو ہے وہ رکتا نہیں ہے. وجہ یہ کہ انسان ہمیشہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے اور آگے کی طرف بڑھتا رہتا ہے. یہ اس کی ایک فطرتی خواہش ہے کہ وہ آگے بڑھے، اور جب اس کی بنیادی ضروریات کی تکمیل ہونے لگی تو پھر وہ دوسری چیزوں کی طرف، دوسرے فنون کی طرف متوجہ ہوا، اور اب اس کے سامنے یہ راستے جو ہے وہ بھی کھلتے چلے گئے. اور اس سلسلے میں شاہ ولی اللہ نے 3 سٹیجز کا، 3 مدارج کا ذکر کیا ہے. اس میں وہ بات کرتے ہیں آداب معاشرت کا فن، اور پھر فن تدبیر کی منزل، اور پھر آداب معاش کا فن جو ہے. تو یہ 3 چیزیں، اور تھوڑی سی ان کی وضاحت کرتا چلوں کہ معاشرے میں باہمی میل جول جو ہے اس سے کوآپریشن اور کوآرڈینیشن کی مختلف صورتیں جو ہیں وہ پیدا ہوئی. معاشرتی آداب کے سلسلے میں جو لوگوں کی سمجھ بوجھ تھی، جو ان کی فہم و فراست تھی، اس نے ایک رکھ رکھاؤ پیدا کیا. رہنے سہنے کے معاملات، طور طریقے جو ہیں وہ لوگوں نے اڈاپٹ کیے، اور باہمی تعلقات میں مزید بہتری ہوئی اور اس میں مزید گہرائی پیدا ہوئی. جو نقصان دہ طریقہ کار تھے ان کو ختم کر دیا گیا، ان کو ترک کر دیا گیا، اور اس آداب معاشرت کے تحت انسان نے جو پہلے وہ برتن سازی کے معاملات تھے یا زبان کے معاملات تھے یا لباس کے معاملات تھے، تو اس وقت ظاہر ہے لباس جو تھا وہ بھی نہایت سادہ تھا، خوراک جو تھی وہ بھی سادہ تھی، رہائش جو تھی وہ بھی وہ کچے گھر یا یہ وہ تھے. لیکن پھر چینج جو ہے وہ آگے بڑھی، اور اس کے رکھ رکھاؤ کے طریقے جو تھے ان میں بھی اضافہ ہوا. اب اس کے جو کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، رہنے سہنے، ملنے جلنے کے انداز تھے اس میں جدت آئی، اس میں بہتری آئی، اس میں نفاست پیدا ہوئی، اس میں شائستگی پیدا ہوئی، اور لوگوں کے جو باہمی تعلقات تھے وہ اب تھوڑے سے سادگی سے ہٹ کر رکھ رکھاؤ کی منزل پر آ گئے. اور اس طرح سے ایک اور جو ہے وہ معاشرتی ارتقاء میں جو ایولیوشن آف سوسائٹی ہے اس میں ایک نئے دور کا یہ آغاز تھا. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پھر ان چیزوں کے ساتھ فن تدبیر کی منزل جو ہے وہ بھی آتی ہے. اور اس میں جو انسان ہے اس نے رولز کی بات کی، مورالیٹی کی بات کی، اور استھیٹک سینس جو ہے اس کا حصے جمال، اس کی حصے لطیف جو ہے وہ کھل کر سامنے آئی. اب اس کی پسند ناپسند، اس کے طریقہ کار، چیزوں کو دیکھنے کا انداز، کسی بھی چیز کو دیکھ کر اس میں اس کا ایک کریٹیکل ریویو کر کے اس کو مزید بہتر بنانے کی گنجائش جو ہے وہ پیدا ہوئی، اور یہ معاملات آگے بڑھتے رہے. اور اس میں سب سے اہم اور فعال کردار جو ہے وہ مرد اور عورت کا جو باہمی تعلق اور رابطہ تھا، وہ اس نے اس میں فاؤنڈیشن سٹون کا کردار جو ہے وہ ادا کیا، وہ ایک سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. اس فن تدبیر کی موجودگی میں اور اس فن تدبیر کی رہنمائی میں خاندانی زندگی جو ہے وہ منظم ہوئی. اس میں مفید اور لطیف جذبات پیدا ہوئے، اور وہ خاندان اب روایات
اور رسم و رواج کا گہوارہ بن کر سامنے آیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی چینج تھی جو ایک سادہ، ایک اکیلے آدمی سے سادہ گروہی زندگی میں آئی، اور اب گروہی زندگی سے یہ ایک جدت پسندی اور پرتکلف اور رکھ رکھاؤ والی، سلیقے والی، نفاست والی اور عمدگی والی زندگی جو ہے وہ سامنے آئی۔ اور اس سلسلے میں جو سیکنڈ سٹیج کی جو تیسری منزل ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فن معاشیات کے تحت انسان کی مختلف پیشوں میں دلچسپی بڑھی۔ اس نے اپنے اپنے جو جس کو پسند تھا، یا جو جس کا اہل تھا، یا جو جس شعبے میں اس کی رغبت تھی، اس پیشے میں وہ آگے بڑھا۔ اور اس کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ تقسیم کار اور تخصیص کار، یعنی ڈسٹریبیوشن اور اسپیشلائزیشن کا دور جو ہے وہ شروع ہوا۔ ان اصولوں کا تعین جو ہے وہ کیا گیا، اور ان اصولوں کے تحت اب لوگوں کی ضروریات کی تکمیل جو ہے وہ ہونے لگی۔ اس میں ایک اور نئی چیز جو ہے وہ بھی ہوئی کہ اب کسی معدنی چیز کو، یعنی کوئی جو چیز تھی جیسے سونا چاندی، اس کو زر مبادلہ کے طور پر استعمال کیا جانے لگا، اور اس نے اس کے علاوہ امداد باہمی کے سے جو ایک معاشرہ جو تھا وہ ترقی کی منازل جو ہے وہ طے کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ شاہ ولی اللہ ایولیوشن آف سوسائٹی کے حوالے سے تھرڈ سٹیج کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں معاشرتی اصلاح کی بات آتی کہ جن معاملات میں کوئی چیز کمی بیشی خرابی رہ گئی ہے، ود دا پیسج آف ٹائم اس کو ریکٹیفائی کیا جائے، اس میں اصلاح لائی جائے، اور نئے تمدن کی تلاش میں آگے بڑھا جائے۔ تو وہ اصول کار فرما یہاں بھی آتا ہے کہ انسان ہمیشہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے، تو اس سے معاشرہ جو ہے وہ مزید ترقی کرتا ہے۔ لاکھوں افراد اب وہ سادہ زندگی سے گروہی، اور گروہی سے اجتماعی زندگی، اور اب اجتماعی زندگی میں لاکھوں افراد پر مشتمل قوم جو ہے وہ ایک قوم بن جاتی ہے، اور وہ قوم بھی جو لاکھوں افراد پر مشتمل ہے وہ ایک جسد واحد کی طرح تصور کی جاتی ہے۔ اس کی مثال ہم اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ جب کسی ایک فرد کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا جو دکھ ہے، اس کا جو اثر ہے وہ پوری قوم محسوس کرتی ہے، یعنی پوری قوم اس سے متاثر ہوتی ہے۔ یعنی قوم جو ہے وہ ایک جسد واحد کی طرح ہو جاتی ہے کہ اگر جسم کے ایک حصے میں، کسی چھوٹے سے چھوٹے حصے میں، یا کوئی چھوٹا سا چھوٹا کوئی مسئلہ بھی ہو جائے تو پورا جسم جو ہے وہ مضطرب اور بے چین ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے پوری قوم، اگر کسی ایک فرد کو تکلیف ہو تو پوری قوم میں اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے، بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، پوری قوم متاثر ہوتی ہے۔ تو جب جسد واحد کی طرح قوم ہو تو پھر اس کی ضروریات کا دائرہ کار جو ہے وہ بھی وسیع ہوتا ہے، اور ضروریات کی فراہمی میں بہترین کا تصور ہوتا ہے، اور یہ اس کی فراہمی بھی اس کی سپلائی جو ہے وہ بھی بہتر انداز میں ہوتی ہے، اور اس سے ایک نئے معاشرے کا اور ایک نئے تمدن کا آغاز ہوتا ہے، اور ایک نئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ قوم کو وہ جو قوم جسد واحد کی طرح ہے اس کو انصاف مہیا کرنے کے لیے باقاعدہ ایک حکومت قائم کی جاتی ہے، باہمی لین دین کے لیے سسٹمیٹک ٹریڈ سسٹم جو ہے وہ جو ہے اس کو فروغ دیا جاتا ہے، اور تجارت کے لیے باقاعدہ کرنسی جو ہے اس کا استعمال جو ہے وہ عام ہوتا ہے۔ لوگ باشعور ہوتے ہیں، فہم و فراست والے ہوتے ہیں، اور وہ اپنا حکمران جو ہے وہ خود منتخب کرتے ہیں، جو بہترین خوبیوں کا مالک ہو، ان کے حقوق اور مفادات کا تحفظ کر سکے، اور بہترین قوت فیصلہ کا مالک ہو، اور
اس معاشرے میں جو اہم ترین چیز ہوتی ہے وہ قانون کا نفاذ ہوتا ہے، اور قانون سب کے لیے یکساں ہوتا ہے، اور اس کو اس طرح سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس معاشرے میں رول آف لا ہوتا ہے، قانون کی حکمرانی ہوتی ہے۔ امور مملکت سر انجام دینے کے لیے حکمران ایک بہترین معاونین کی ٹیم کا تقرر کرتا ہے، اور یہ ٹیم جو ہے وہ انتہائی احتیاط اور تدبیر کے ساتھ منتخب کی جاتی ہے نظام حکومت کو چلانے کے لیے اور امور مملکت کو چلانے کے لیے، عوام کے مفادات حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے، ان کو بہترین سہولتیں دینے کے لیے، اور بیرونی حملوں سے تحفظ کے لیے ظاہر ہے عوام کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، تو عوام خوش دلی سے ٹیکس دیتے ہیں کیونکہ اس کے بدلے میں ان کو سہولیات مل رہی ہیں، اور ان سہولیات میں جو چیزیں شامل ہیں وہ ان کو تجارتی آسانیاں ہوتی ہیں، مالیات کا ایک بہترین نظام جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے جس میں لوگوں کو مالیاتی تحفظ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، ان کے لیے سیکیورٹی کا بہترین نظام جو ہے بنایا جاتا ہے، اور اس کے لیے افواج قائم کی جاتی ہیں اور ان کو بہترین انداز سے ایکوپڈ کیا جاتا ہے، ان کو مضبوط و مستحکم کیا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے عدل و انصاف کا قیام۔ تو معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام لازم کیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے سکے اور معاشرے میں قانون کی بالادستی ہو، سپرمیسی آف لا ہو، رول آف لا ہو، اور اس میں جو بہتری ہو، اور کوئی تمام لوگ اپنی اپنی حد میں رہ کر کام کریں اور کوئی اپنی حد سے تجاوز نہ کر سکے۔ تو یہ تبھی ممکن ہے جب معاشرے میں ایکویلٹی ہو اور رول آف لا ہو، تو ان کی بدولت ہی یہ ممکن ہے۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ جو ایولیوشن آف سوسائٹی کی تیسری سٹیج کے بعد چوتھی سٹیج کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پہلا فیز جو تھا وہ سادہ تھا، اس میں گروئی ایک معاملات تھے، پھر اس میں جدت پیدا ہوئی، پھر تیسری سٹیج آئی جس میں ایک نظام حکومت جو ہے وہ قائم ہوا، عدل و انصاف قائم ہوا، رول آف لا قائم ہوا، اور اب چوتھی سٹیج میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاشرہ جو ہے یہ بین الاقوامی اتحاد کا مظہر ہے۔ چھوٹے چھوٹے طبقات اور چھوٹی چھوٹی قومیں جو ہیں وہ باہمی تحفظ کے لیے ایک وحدت میں منسلک ہو جاتی ہیں تاکہ باہمی جھگڑے نہ ہوں، ایک جو کنفرنٹیشن ہے اس کی فضا قائم نہ ہو، اور ان جھگڑوں سے بچا جائے، اور اپنے تمام معاملات جو ہیں اپنی تمام تر توجہات جو ہیں وہ اپنی ترقی، خوشحالی اور بہتری کی طرف مبذول کی جائے، اور یہ دور جو ہوتا ہے یہ اس سادہ زندگی سے سفر کرتا کرتا ایک فلاحی مملکت کی طرف آتا ہے، اور اس میں سیاسی وحدتیں جو ہیں جو چھوٹے چھوٹے طبقات اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر مشتمل ہوتی ہیں، یہ باہمی احترام کے جذبے کے تحت، لیو اینڈ لیٹ لیو ادر کی ایک اسپرٹ کے تحت ایک دوسرے کے معاملات، جذبات اور ایک دوسرے کی جو صورتحال ہے، جو سرحدیں ہیں، جو معاملات ہیں، ان کا احترام کرتی ہیں، اور ایک جو میوچل کنفرنٹریشن یا باہمی ٹکراؤ کی صورتحال ہوتی ہے اس سے گریزاں ہوتی ہیں، اس سے بچتی ہیں، اس سے اجتناب کرتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے خیال کے مطابق یہ ایولیوشن آف سوسائٹی کی ایک تکمیل شدہ پرفیکٹ شیپ ہے، ایک مکمل، ایک تکمیل شدہ صورت ہے، اور شاہ ولی اللہ اسے خلافت کا نام دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں شاہ ولی اللہ کا خیال یہ ہے کہ اسلام
ایک افاقی مذہب ہے، اس لیے خلافت میں بھی افاقیت کا ایلیمنٹ اور فیکٹر جو ہے وہ شامل ہے۔ شاہ ولی اللہ نے معاشرتی ارتقاء کی منزلیں جو ہے اس کو بین الاقوامیت یعنی جب ایولیوشن آف سوسائٹی ان کمپلیٹ شیپ ایک مکمل شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے تو پھر وہ بین الاقوامیت ہے، اور یہ بین الاقوامیت جو ہے یہ خلافت ہے، اور یہ خلافت جو ہے وہ افاقی ہے۔ خلافت کے منصب پر ایک حاکم، امیر یا خلیفہ جو ہے وہ براجمان ہوتا ہے، جو شریعت الہی کا، جو احکامات الہیہ کا پابند ہے، اور وہ دین کے تحت لوگوں کی بہتری، بھلائی اور فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے، جو اپنے تمام تر افعال و اعمال کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اور عوام الناس کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ اس طرح شاہ ولی اللہ نے معاشرتی زندگی کے ارتقاء کی مختلف منازل جو ہے وہ بیان کی ہے، اور جب وہ خلافت قائم ہوتی ہے تو وہ اس معاشرتی ارتقاء یعنی ایولیوشن آف سوسائٹی کا نقطۂ عروج ہے، اور جو خلافت کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہی افاقیت ہے۔ شاہ ولی اللہ اس کو معاشرتی زندگی کی معراج قرار دیتے ہیں، اور انہوں نے ان مراحل کا، ان سٹیجز کا تذکرہ کیا اور اس کو بام عروج تک پہنچایا۔ انسان کی جو زندگی جو تنہا اس کی تخلیق سے شروع ہوئی اور مختلف سٹیجز طے کرتے کرتے وہ بین الاقوامیت پر آ کر منتج ہوئی، اس کا نتیجہ بین الاقوامیت پر آ کر نکلا، جس کی منزل مقصود جو ہے وہ خلافت قرار دی گئی۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔